اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ سورہ مبارک بقرہ آیت نمبر 220 سے 224، 220 سے لے کر 224 تک۔ یہاں آغاز میں پروردگار عالم نے اس صفحے پر ایک تو پچھلی آیت جو تھی وہ مکمل ہو رہی ہے، جو انفاق کے بارے میں تھی، کہ جہاں تفکر کی بات تھی کہ شاید تم لوگ غور و فکر کرو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کے بعد جو اگلا سوال ہے، یسألونک عن الیتامى، اے حبیب آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں، یعنی جس کا نابالغی میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اصطلاح شریعت کے اندر اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ان کے معاملات کی اصلاح کرنا یہ اچھا ہے، اور اگر تم ان کے ساتھ منگل ہوتے ہو، ملاقات رکھتے ہو، مکس کرتے ہو، ایون اپنے پاس رکھتے ہو، تو وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں۔ یعنی اگر سوسائٹی کے اندر کوئی ایسا نظر آئے کہ جس کا کوئی لک آفٹر کرنے والا، دھیان رکھنے والا نہ ہو، تو بہرحال پھر یہ ایک اجتماعی ذمہ داری تو بنتی ہے۔ اور اللہ مفسد کو مصلح سے خوب پہچانتا ہے کہ کون فساد کرنے والا ہے اور کون اصلاح کرنے والا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، منع کر دیتا، مگر اللہ عزیز ہے، حکیم ہے، یعنی زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ ایکچولی اس کے بارے میں مفسرین نے یہ بھی بیان کیا کہ سورہ نساء کی ایک آیت نازل ہوئی تھی کہ وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور عنقریب وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو یہ جو یہاں پر تنبیہ کی، اس کی وجہ سے بعض افراد نے احتیاط میں اس حد تک جانے کا سوچا کہ پھر ہم یتیموں کے معاملے کو بالکل ہی اپنے سے دور رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کوئی ہماری طرف سے لغزش ہو جائے۔ تو اس کو یہاں پر کریکٹ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے ذہن میں اگر یہ خیال آ رہا ہے تو اسلام بہرحال تم سے یہ بھی نہیں چاہتا، ورنہ تو یتیموں کا معاملہ بالکل ہی بگڑ جائے گا۔ تو ان کو تو ان کے جو مال ہے اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے، اور ان کے جو اخلاق ہیں ان کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو کسی بزرگ گارجین کی، سرپرست کی بہرحال ان کو ضرورت ہے، اور اگر فارمل کوئی ان کا سرپرست نہ ہو تو پھر یہ اجتماعی ذمہ داری معاشرے کی بنے گی۔ پھر اس کے بعد جو اگلی چیز یہاں پر بیان ہو رہی ہے اس صفحے کے اوپر، وہ نکاح سے متعلق ہے کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ اور پھر یہ بھی سمجھایا گیا کہ اگر ایک مومنہ ہے اور بظاہر کنیز ہے تو وہ اس مشرک عورت سے بہتر ہے، چاہے وہ تمہیں کتنی ہی پسند کیوں نہ ہو۔ یعنی ممکن ہے کہ وہ بہت خوبصورت و حسین ہو، لیکن اگر ایمان کی دولت سے آ رہی ہے تو پھر اس کا شرک وہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ اس کی وجہ سے اسے نکاح میں مت لو اور اس سے شادی مت کرو۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اور مشرکین کو بھی اپنی لڑکیاں مت دو، یعنی اپنی بیٹیوں کی شادیاں یا جو تمہارے زیر کفالت ہیں ان کی شادیاں ان کے ساتھ مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اور پھر یہ سمجھایا گیا کہ دیکھو اگر مومن ہے لیکن غلام ہے تو وہ بہتر ہے اس مشرک سے کہ چاہے تمہیں وہ بہت زیادہ پسند ہی کیوں نہ ہو، ہینڈسم ہے، اسمارٹ ہے، اسی طرح سے مثلا مالدار ہے، مگر مشرک ہے۔ تو عبد مومن یعنی مومن اگر غلام بھی ہے، اب اس کا مطلب یہی ہوا کہ غلام تو بالکل ہی نیچے کا معاملہ آ گیا، غریب ہے لیکن مومن ہے، تھوڑا سا اسمارٹ کم ہے لیکن مومن ہے، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ جو مشرک ہو اور تمہیں بہت زیادہ پسند ہو۔ اب اس کے اندر ایک فقہی بحث یہ بھی ہے کہ یہاں پر مشرک اور مشرکہ اس کا دائرہ کتنا وسیع ہے، کیا اس کے اندر بت پرستوں کے علاوہ اہل کتاب بھی شامل ہو جائیں گے؟ ظاہر ہے کہ ایک فقہی بحث ہے کہ جس کا اپنا مقام اور میدان ہے، اور فقہا کی کتابوں کے اندر اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ کئی فقہا نے بہرحال یہ رائے اختیار کی ہے کہ اہل کتاب جو ہے اس میں شامل نہیں ہے، اور اہل کتاب کی خواتین کے ساتھ اگر مرد چاہیں تو بوقت ضرورت شرائط کے ساتھ پھر وہ متع کر سکتے ہیں، کہ جو کہ نکاح موقت یا ٹیمپرری میرج ہوتی ہے، عارضی شادی۔ لیکن اگر نکاح دائمی کا مسئلہ ہو تو وہ اس کی بھی اکثر فقہا اجازت نہیں دیتے۔ پروردگار عالم نے ایک تو اس ممانعت کا فلسفہ بھی بیان کیا کہ یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں، شرک جو ہے وہ ظاہر ہے کہ خدا حساس ہے اور پروردگار اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اللہ جو ہے وہ تمہیں جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور اپنی آیتوں کو تمہارے لیے تمام انسانوں کے لیے واضح کرتا ہے، شاید وہ اثر قبول کریں۔ اب اس کے بعد جو بحث آگے بڑھتی ہے تو اس کے اندر
خواتین کے جو مخصوص مسائل ہیں ان میں سے ایک مینسز کا یا حیض کا جو مسئلہ ہے اس کے حوالے سے بات آگے بڑھتی ہے کہ پروردگار فرماتا ہے اے حبیب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں محیض کے بارے میں یعنی حیض کے بارے میں۔ اب یہ پچھلی شریعتوں کے اندر بھی ظاہر کہ اس کے حوالے سے احکام تھے، کچھ لوگوں کے اپنے نارمز اور کسٹمز ہوتے ہیں تو اس کے اعتبار سے لوگ چل رہے ہوتے ہیں، تو پیغمبر اکرم سے یہ سوال کیا گیا تو پیغمبر اکرم نے سمجھایا، حکم یہی تھا پیغمبر کو کہ حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اذن گندگی ہے اور حالت حیض میں جو پیریڈز ہوتے ہیں اس میں اپنی ازواج سے اپنی خواتین سے الگ رہو اور ان کے قریب مت جاؤ۔ قریب مت جاؤ سے مراد ازدواجی تعلق کرنا، یہ کہ ہاتھ لگانا بھی منع ہو گیا، ان کے قریب مت جاؤ یعنی ان سے ازدواجی تعلقات قائم نہ کرو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، اور جب وہ غسل کر لیں طہارت کر لیں تو پھر اس کے بعد ان کے پاس اس طرح سے آؤ کہ جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اب اس کے اندر وہ سارے احکام آ جاتے ہیں، مثلا 4 ماہ سے زیادہ کی تاخیر نہیں ہو سکتی ہے شوہر کی طرف سے کہ وہ ازدواجی تعلقات کو قائم ہی نہ کرے۔ اسی طرح سے مثلا ماہ رمضان کے اندر ممانعت ہے کہ روزے کے دوران ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہو سکتے۔ حالت احرام کے اندر جب تک احرام چل رہا ہے حج یا عمرے کا تب تک ازدواجی تعلقات پر پابندی ہوتی ہے۔ اعتکاف ہے تو رات میں بھی پابندی ہوتی ہے اور دن میں بھی پابندی ہوتی ہے، تو یہ وہ احکام ہیں ان کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس پھر اس طرح سے آؤ کہ جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ اللہ یقیناً توبہ قبول کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد مزید سمجھایا گیا وہی ازدواجی معاملات کے حوالے سے کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، یعنی جس طرح سے ایک انسان اپنی کھیتی میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے، اسی طرح سے اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے اور جو جنسی معاملات ہیں ان کو وہ کر سکتا ہے اور جائز لذتیں بھی حاصل کر سکتا ہے۔ تو اب یہاں پر اسلام مناسٹسزم کا یا روحانیت کا دین نہیں ہے، ایک مرتبہ پھر ہمارے سامنے آتی ہے یہ بات کہ بہرحال جو جائز معاملات ہیں اس کو پھر اسلام نے قطعاً پابندی نہیں لگائی بلکہ انکریج کیا ہے۔ تو اس میں ایک دوسرے کی سہولت کا خیال رکھتے ہوئے میاں اور بیوی ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں، جائز جنسی تعلقات قائم کر سکتے ہیں اور اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اپنے مستقبل کے لیے سامان کر رکھو، اولاد کو حاصل کرنا وہ بھی یہی طریقہ ہے کہ انسان شادی کرے اور اس کے نتیجے میں خدا اسے اولاد عطا کرے، اور اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ تمہیں اس سے ملاقات کرنی ہے، آخرت بالآخر تمہارے ذہن میں ہونی چاہیے، اور جو مومنین ہیں ان کو خوشخبری اور بشارت دے دیجیے۔ آخری بات جو اس صفحے کے اوپر ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو اپنی قسموں کے لیے تختہ مشق مت بناؤ، بات بات پر قسم کھانا اور اس کے ذریعے سے اچھے کاموں سے بھی رک جانا، یہ کام مت کیا کرو، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ ان قسموں کی وجہ سے تم نیکی کے کاموں کو، تقوی کے کاموں کو، لوگوں کے درمیان اصلاح کے کاموں کو ترک کر دو۔ مثلا کبھی انسان غصے میں آ جائے اور وہ قسم کھا لے کہ اب میں اس کے معاملے میں کبھی نہیں پڑھوں گا، تو یہ خواہ کہ اپنے لیے ایک پریشانیاں کریٹ کرنا ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے کہ بات بات پر اللہ کی قسم کھائی جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اوور آل جو اسلام کا مزاج ہے کہ جھوٹی قسم کھانے کو تو ویسے ہی حرام قرار دیا گیا ہے، مگر جو سچی قسم بھی ہے اسے بھی بہت زیادہ انکریج نہیں کیا گیا کہ انسان بات بے بات سچی قسم بھی کھایا کرے، تو اسے کنٹرول کرنا ہی زیادہ مناسب اور صائب ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ بقرہ، آیت نمبر 225 سے آیت نمبر 229، 225 سے 229۔ گزشتہ صفحے میں آخری بات ان قسموں کے بارے میں تھی کہ جو انسان بے احتیاطی کی وجہ سے جذبات کی رو میں کھا لیتا ہے اور نیک کاموں کے ترک سے متعلق ہوتی ہیں، بگڑ کر کہہ دیا کہ بخدا میں اب اس کے ساتھ کوئی نیک سلوک نہ کروں گا۔ ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان قسموں کو جتنا ہو سکے اوائڈ کرنا مناسب ہے، مذمت کی گئی کہ ایسی قسمیں نہیں کھانی چاہیے۔ اب یہاں پر پروردگار عالم نے جو پہلی آیت ہے اس کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہاری ایسی لا یعنی قسم کی جو قسمیں ہیں، لغو قسمیں، ان پر تمہیں اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائے گا، مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن اگر تم دل سے پورے
توجہ کے ساتھ اگر ایسی قسم کھاؤ گے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا مواخذہ ہوگا، اور اللہ غفور ہے اور اللہ حلیم ہے۔ پھر آگے پروردگار عالم نے خاص ایک قسم کا ذکر کیا ہے جو خواتین سے اور ازواج اور بیویوں سے متعلق تھی، کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی کوئی قسم کھا لے جس کو اصطلاح کے اندر ایلا کہا جاتا ہے، فقہ کی کتابوں میں اس کی تفصیل موجود ہے، کہ اگر کوئی شخص قسم شرعی کھا لے جوش غضب میں تکیہ کلام کے طور پر نہیں، جو روا روی کے اندر ہوتا ہے، بلکہ سمجھی بوجھی قسم کہ وہ اپنی زوجہ سے تعلقات نہیں رکھے گا ازدواجی معاملات میں، تو اسے بتایا گیا ہے کہ 4 مہینے تک تو ٹھیک ہے، اگر انہیں اس قسم پر قائم رہنا ہے تو اس کا حق ہے، کیونکہ 4 مہینے تک تو یوں بھی انسان کو ان تعلقات کو ڈیفر کرنے کا، نہ اختیار کرنے کا حق ہے۔ لیکن 4 مہینے کے بعد پھر ظاہر ہے کہ جو زوجہ ہے اس کو حق زوجیت حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ مطالبہ بھی کر سکتی ہے، تو پھر اس موقع پر اس کو فیصلہ کرنا ہے کہ یا تو وہ کفارہ دے کر قسم کو توڑ دے، اور اگر طلاق دینا چاہے جس کا آگے ذکر آ رہا ہے تو پھر وہ طلاق کی طرف چلا جائے۔ تو اب یہاں پر بنیادی طور پر اس بات کی تاکید کی جا رہی ہے کہ یہ خواتین کے معاملے میں، بیویوں کے معاملے میں اس طرح کا بے سروپا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، تو اس کے بارے میں انسان بہت محتاط رہے۔ پھر آگے یہ کہا گیا کہ اگر طلاق کا وہ عزم کر لے، یعنی طلاق دینے کا وہ طے کر لے، یہ خود بتاتا ہے کہ طلاق کے معاملے کے اندر بھی پوری ایک انٹینشن ہونی چاہیے، ایک عزم ہے، ایک انشاء ہے، ایک ارادہ ہے، صرف نمائشی بات نہ ہو، صرف الفاظ جاری کر دینا نہ ہو، بلکہ پورا قصد ہو، ایک ارادہ، ایک نیت ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کو اہل بیت علیہ السلام نے سمجھایا بھی ہے کہ صرف جوش کی وجہ سے یا غضب میں اگر ایک انسان نے کوئی جملہ کہہ دیا تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ایسا ارادہ کیا تو پھر اللہ سننے والا بھی ہے اور اللہ جاننے والا بھی ہے۔ آگے پھر یہ ارشاد ہوا جو مطلقات یعنی جن کو طلاق دی جا رہی ہے ان کے بارے میں، اور ان کے عدے کا یہ حکم دیا جا رہا ہے یہاں پر کہ جن عورتوں کو طلاق دی جائے گی وہ پھر اپنے آپ کو روکیں گی۔ عدے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو روکیں، اور یہ عدت کی مدت کتنی ہوگی؟ تو یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ثلاثۃ قروء، اور قروء کی جو تعبیر اور تفسیر کی گئی ہے مذہب اہل بیت کے اندر وہ پاکی سے ہے کہ 3 پاکی تک وہ اپنے آپ کو روکیں گی، یعنی ایام سے پاک ہونے تک، اور انہیں جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائیں اسے جو اللہ نے ان کے شکم میں، ان کے رحم میں پیدا کیا ہے، یعنی جو ان کی پوزیشن ہے وہ اس کو بتا دیں کہ وہ حالت طہارت میں ہے، حالت حیض میں ہے یا حالت حمل میں ہے۔ ایون اگر بعد میں بھی ان کے لیے واضح ہو جاتا ہے کہ مثلا حمل ہے تو وہ اس کے بارے میں واضح بتا دیں کہ ان کی یہ پوزیشن ہے۔ جیسے کہ اس کے ساتھ بہت سارے فقہی معاملات جو ہیں جڑے ہوئے ہیں، مثلا جو حق رجوع ہے، کہ رجوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شوہر جو ہے طلاق رجعی کے اندر اگر یہ چاہے کہ وہ رجوع کرے، یعنی طلاق کو پرفیکٹ کر دے، ختم کر دے، اور واپس اس کو اپنی بیوی کے طور پر قبول کرنا چاہے، تو جب تک یہ جو پیریڈ جو چل رہا ہے عدے کا اس میں اس کے پاس حق ہے۔ تو اب یہ جو اگر حمل ہے تو حمل کی وجہ سے جو مدت ہے وہ بڑھ جائے گی، تو اس چیز کے حوالے سے بھی اس کا حق جو ہے وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ یہیں سے ہمیں ایک اور بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں پر جو المطلقات کہہ کر کہا گیا کہ ان کا جو حکم ہے کہ وہ اپنے آپ کو 3 پاکی تک روکیں گی، تو یہ اگرچہ المطلقات یہاں پر بہت زیادہ عموم دکھائی دے رہا ہے اس کے اندر، مگر چونکہ روایات و تفسیر کے اندر، تشریح کے اندر، احادیث کے ذریعے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد کے سے جو احادیث ہم تک پہنچی ان کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ مثلا یا ایسا وہ خاتون کی جن کو مینوپوز ہے ان کا یہ حکم نہیں ہوگا، اسی طرح سے وہ خاتون کے جو غیر مدخول بہا ہے کہ جن کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم ہی نہیں ہوئے، میرج کنزیوم ہی نہیں ہوئی، ان کا بھی یہ حکم نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے معاملہ جو حمل کا ہے وہ الگ بن جائے گا۔ تو یہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ فقہ کی جو باریکیاں ہیں ان کو سمجھنے کے لیے تمام تر چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ پھر یہاں پر یہ بھی سمجھایا گیا کہ جو شوہر ہیں وہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ اپنی ازواج کو واپس اپنے پاس لے جائیں،
اگر وہ حالات کو اور تعلقات کو درست رکھنا چاہتے ہیں. یعنی یہ رجوع کا بھی جو حق دیا جا رہا ہے طلاق رجعی کے اندر، وہ ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم عورت کو ضرر پہنچاؤ یا اس کو نقصان پہنچاؤ، بلکہ واقعاً تم اب اس کو اس طرح سے رکھنا چاہتے ہو کہ جس کے ذریعے سے ایک فیملی لائف، ایک ہنستی کھیلتی مسکراتی ایک فیملی کی تشکیل تم کرنا چاہتے ہو. تو اگر ایسا کرنا چاہتے ہو تو بہت اچھی بات ہے، نقصان پہنچانے کا تمہارا ارادہ نہ ہو. اور پھر چونکہ اس معاشرے کے اندر اور آج بھی بہت سے افراد کے ذہنوں کے اندر یہ ہے کہ عورت کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی، لہٰذا یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، کہ جس طرح سے ان کے حقوق ہے وہ ویسے ہی ہیں کہ جیسے ان کے اوپر فرائض ہیں. تو یہ معاملات عورت کے حوالے سے پروردگار عالم نے سمجھائے ہیں. پھر اس کے بعد یہ بھی سمجھایا کہ ان کے اوپر مردوں کو ایک درجہ فوقیت دی گئی ہے، اور وہ بھی بلا وجہ نہیں دی گئی ہے، بلکہ اس کے اندر شوہر کو اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے نان و نفقے، ان کے خرچوں کا خیال رکھیں، اور اسی طرح سے ان کی عزت و ناموس کے وہ محافظ بنیں گے. اب اس کے بعد جو بحث آگے بڑھتی ہے اس کے اندر پروردگار عالم نے طلاق کی تعداد کے بارے میں بتایا کہ طلاق و مرتان، ایسی طلاق 2 مرتبہ دی جا سکتی ہے. ایسی طلاق سے مراد یہ الف لام جو یہاں پر طلاق کے اوپر ہے اس سے یہ ترجمہ کیا جائے گا کہ ایسی طلاق 2 مرتبہ دی جا سکتی ہے جس کا ذکر ابھی سابق میں آیا ہے، یعنی وہی طلاق رجعی. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، تو یا تو پھر اب اچھے طریقے سے روک لو، او تسریح بِإِحْسَانٍ، اور یا پھر انہیں مناسب طور پر روانہ کر دو. یعنی اب جو تیسری طلاق اگر دی جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں طلاق بائن وہ کہلاتی ہے کہ یہ جو مستقل اب ایک جدائی والی طلاق ہے. پہلی طلاق کے بعد عدے ہی کے اندر رجوع کی گنجائش موجود ہے، نکاح جدید کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور شوہر اگر چاہے تو اس طلاق کو فارفٹ قرار دے سکتا ہے. وہ پہلی طلاق ہے. دوسری طلاق میں بھی یہ آپشن ہوتا ہے کہ عدے کے دوران شوہر بغیر نکاح کے واپس رجوع کر لے، مگر 2 طلاقوں کے بعد جب تیسری طلاق آ جائے تو اس کی گنجائش نہیں رہتا. اور پھر یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ 2 طلاقوں کا معاملہ اس طرح سے 3 طلاقوں سے جدا ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد اور کرنے والی بات یہ ہے کہ جو پہلی دفعہ کے صیغہ طلاق کے نتیجے میں کیا معاملہ ہوا، وہ عورت زوجیت سے خارج ہوئی یا نہیں ہوئی. اگر وہ خارج ہو گئی تو ظاہر ہے کہ وہ زوجہ نہیں ہے. اگر اس کے بعد اسی نشست کے اندر دوسری مرتبہ طلاق دے دی گئی تو اس کا فائدہ کیا ہوا، اس کا مصداق ہی وہ کیوں کر قرار پا سکتے ہیں. اور اگر پہلی دفعہ اللہ الفاظ سے وہ خارج نہیں ہوئی زوجیت سے، بعد کے الفاظ سے خارج ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان تمام الفاظ کے مجموعے سے طلاق حاصل ہوئی، لہذا وہ 3 طلاق کہاں ہوئی، ایک ہی طلاق ہوئی. یہ حضرت علامہ سید علی نقوی صاحب کا بڑا پیارا تبصرہ ہے، اور اس پر بہرحال غور کرنے کی ضرورت ہے ان احباب کو کہ جو ایک ہی نشست کے اندر 3 طلاق کے قائل ہیں. تو 3 مرتبہ کی طلاق ایک نشست میں مذہب اہل بیت میں قطعاً قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ طلاق اور طلاق کے بعد پھر عدہ اور یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں وہ ان باتوں کا تقاضا کرتی ہے کہ ایک نشست میں شرائط کے ساتھ جب وہ طلاق کہی جائے گی، صیغہ پڑھا جائے گا تو اسے ایک ہی مانا جائے گا، صرف الفاظ کو تکرار کر دینے کی وجہ سے وہ ایک سے زائد طلاق نہیں بنے گی. پھر اس کے بعد آخری جو یہ آیت ہے اسی کے اندر خلا کا حکم بھی موجود ہے، اور خلا کا حکم یعنی طلاق ہی کی ایک اور قسم کہ جس کے اندر تقریباً شوہر اور بیوی کا معاملہ وہاں پہنچ جاتا ہے کہ جہاں بیوی اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے. طلاق رجعی جو تھی اس کے اندر تو مہر عورت کا حق تھا، وہ دیا جا چکا، اور اگر نہیں دیا تو شوہر کے ذمے پر ہے اور اسے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اسے وڈرا کر لے یا نہ دے. لیکن اگر طلاق خلا کا معاملہ ہے تو اس کے اندر گنجائش ہوتی ہے کہ عورت کوئی چیز آفر کرے اور اس کے ذریعے سے وہ طلاق لے لے. اس کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود مہر جو ہے اگر اس نے نہیں لیا ہے تو مہر کو معاف کر دے، اور اگر وہ لے چکی ہے تو مہر کو پلٹا دے. اس کے نتیجے میں پھر یہ خلا جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا اور پھر اس کی حیثیت بائن طلاق کی ہی بنے گی. پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کی تفصیلات جو ہے اس کو جاننے کے لیے جو فقہ کی کتابیں ہیں ان کو دیکھنا ضروری ہے تاکہ تفصیل کے ساتھ ان کو اسٹڈی کیا جا سکے. یہاں پر آیت نمبر 229 مکمل ہوتی ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.
اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارک بقرہ آیت نمبر 230 سے آیت نمبر 232، 230 سے 232 تک۔ اس صفحے پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ طلاق سے متعلق بعض دیگر احکام کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ ایک تو وہ کیفیت تھی کہ جب طلاق رجعی ہے کہ جس میں پہلی طلاق اور دوسری طلاق کا معاملہ تھا کہ جس میں رجوع کی گنجائش ہوتی ہے عدے کے دوران، کہ بغیر نکاح کے بھی شوہر چاہے تو اپنی زوجہ کو واپس اپنے عبادت عقد میں باقی رکھنے کا فیصلہ کرے اور ایک فیملی لائف کو گزارے۔ لیکن اگر کیفیت طلاق بائن تک پہنچ جائے کہ جہاں طلاق 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، تو اب اگر اس کے بعد دیکھا جائے تو کیفیت یہ کہ جدائی ان دونوں کے درمیان ہو جائے گی، اور ایسی جدائی ہو جائے گی کہ جس میں رجوع کی گنجائش بھی نہیں ہوگی۔ یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے جس کو حلالہ کا مسئلہ کہا جاتا ہے، کہ اب اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ یہ 3 طلاقیں پوری ہو گئیں اور 3 طلاقوں کے بعد جو تیسری طلاق کا عدہ تھا وہ بھی اس نے رکھ لیا، تو اب اس کو اس بات کی اجازت تو ہے ہی کہ وہ کسی اور سے شادی کر سکتی ہے، مگر اپنے سابقہ شوہر سے شادی کی اجازت ابھی نہیں ہوگی جب تک وہ کسی اور کے نکاح میں نہ چلی جائے اور اس کے ساتھ ازدواجی تعلقات بھی قائم ہو جائے۔ پھر اس کے بعد خدا نہ کرے کسی وجہ سے یہ شادی بھی نہ نبھ سکے اور طلاق تک بات پہنچ جائے، تو پھر اس کے بعد عدہ گزارنے کے بعد پہلے شوہر کی طرف بھی نکاح کو لایا جا سکتا ہے۔ یہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ طلاق دے دیں تو اب ان کے لیے جائز نہیں ہوگا، حلال نہیں ہوگا جب تک وہ اس کے علاوہ کسی شوہر سے شادی نہ کر لے۔ اب جب وہ اسے طلاق دے دے تو اگر ان دونوں کا خیال ہو کہ اب وہ اللہ کی حدود کو برقرار رکھیں گے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ آپس میں پھر شادی کر لیں۔ اب یہ جن کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اس سے مراد وہی سابق شوہر ہے پرانا والا، اب اس کے ساتھ وہ چاہے تو واپس شادی کر سکتی ہے۔ اور پھر اللہ نے اسے اپنی حدود سے تعبیر کیا ہے کہ یہ حدود ہیں جو اللہ بیان کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو علم رکھتے ہیں، جو جاننا چاہتے ہیں، جو سمجھنا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سمجھایا جا رہا ہے اگلی آیت کے اندر کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی میعاد پوری کرنے لگیں، یعنی وہی جو عدے کا جو پیریڈ تھا جس کو ثلاثۃ قروء کہہ کر پہلے سمجھایا گیا تھا، 3 پاکی، تو اب اس کو یا روک لو اچھی طریقے سے یا اچھی طریقے سے رخصت کر دو، یعنی اب جب جدائی بھی ہو رہی ہے تو خوش دلی کے ساتھ ہو، اور اگر روکنا چاہتے ہو تو بھی ایک اچھے جذبے کے تحت کہ ہاں ہم ایک اچھی فیملی کے طور پر رہنا چاہتے ہیں، میاں بیوی کے طور پر رہنا چاہتے ہیں۔ وہ انداز نہ ہو کہ جو جاہلیت کے زمانے میں ہوتا تھا اور جس کی طرف پہلے بھی قرآن مجید کی آیت کے اندر مذمت کے الفاظ آئے ہیں کہ صرف اور صرف عورت کو پریشان کرنے کے لیے رجوع کرو، یہ تمہارا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ یہ یہاں پر تکرار کیا جا رہا ہے کہ ظلم کرنے کے لیے، تجاوز کرنے کے لیے ان کو نہ روکو، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کر رہا ہے، کہ پھر پروردگار سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ دیکھو اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بناؤ، کہ اس کے ذریعے سے پروردگار جو چاہ رہا تھا وہ بہت واضح منشا کہ معاشرے کے اندر اچھی فیملیز، اچھے خاندان تشکیل پائیں، جن کے اندر محبت ہو، جن میں ایک دوسرے کا احترام ہو، جس میں بچوں کے لیے اچھی تربیت کا ایک انتظام ہو۔ اور ظاہر ہے کہ اگر میاں بیوی ہی آپس میں اس طرح کی کیفیت رکھیں گے تو کیا بچوں کی تربیت ہونی ہے۔ لہذا یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بناؤ، ایسا نہ ہو کہ تم ایک دوسرے کو فقہی احکام کے ذریعے سے ہی، شریعت کے احکام کے ذریعے سے ہی نقصان پہنچانے کا ارادہ کرو، تو پھر اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور دیکھو اللہ نے جو تم پر نعمت نازل کی ہے اس کو یاد کرو، جو تم پر اللہ نے کتاب کے ذریعے سے، حکمت کے ذریعے سے، جو پروردگار عالم نے کا احسان ہے، خدا نے جو تمہیں نصیحت کی ہے، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے اگلا حکم جو بیان کیا ہے، جو اس صفحے کے اوپر آخری آیت بنتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، یعنی تمہاری بیوی تھی، نہیں نبھ سکا کسی طریقے سے معاملہ اور تم نے طلاق دے دی، اور وہ عدت کا پیریڈ جو ہے وہ بھی پورا ہو گیا، تو اب نہ روکو ان کو کہ وہ کسی اور سے نکاح کریں۔ اگر وہ اپنے لیے کسی شوہر کا انتخاب کرتی ہیں تو اس میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے، اسے خواہ کا کوئی ایک معاشرتی ایشو بنا کر اور خدا نہ کرے اسے عورت کی پاکیزگی کے خلاف سمجھنا یہ نامناسب ہے۔ جیسے کہ بہرحال اگر وہ عورت اپنے لیے کسی اور شوہر کا انتخاب کرتی ہے تو اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اگر طلاق رجعی تھی تو عدت کمپلیٹ ہونے کے بعد
اگر یہی سابق شوہر اور یہی سابق بیوی ایک مرتبہ پھر نکاح جدید کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیں تو اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جو حلالہ کا جو مسئلہ ہے وہ 3 طلاق کے بعد کا ہے، اس سے پہلے تو نہیں ہے. لہٰذا یہاں پر یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے اس لیے جو لفظ ہے وہ ہے ازواجہن، این کہنا ازواجہن. اگر یہ لوگ آپس میں راضی ہوں کہ اچھے طریقے سے رہیں گے. پھر پروردگار نے یہ بھی سمجھایا کہ دیکھو اس طرح سے تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کن لوگوں کو، کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. پھر جو تعبیر استعمال کی گئی وہ یہ ہے کہ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ بھی ہے معاملہ، اور یہی تمہارے لیے زیادہ طہارت کا معاملہ بھی ہے کہ اس طرح سے تم ان خواتین کو دوسری شادی سے نہ روکو. خاص اس مسئلے کے اندر بھی اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے اور بہت اذیت ہوتی ہے کہ قرآن ہم سے کیا چاہ رہا تھا اور ہم یہاں پر اپنے معاشرے کے اندر کیا کرتے ہیں. خواہ عزت کے اور ناموس کے مسائل بنا کر ان خواتین کو کہ جو کسی وجہ سے پہلی شادی جن کی ناکام ہو گئی ہے ان کو دوسری مرتبہ شادی کرنے سے جو روکا جاتا ہے، قطعاً نہ قرآن کے منشا کے مطابق ہے نہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، جس کے نتیجے میں اگر آپ دیکھیں تو کئی مرتبہ بد کرداری اور بدکاری عام ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو عزت اور دامن شرافت ہے وہ داغدار ہی نہیں ہوتا بلکہ تار تار ہو جاتا ہے. اسی چیز کو یہاں پر پروردگار عالم نے سمجھایا. علامہ سید علی نقوی صاحب نے اس حوالے سے آخری ایک تبصرہ جو شاید کے ذیل میں کیا ہے اسی پر ہم اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں کہ اس سے عمومی طور پر ان بے زبان ناقد خدا لڑکیوں کے بزرگ بھی انتباہ حاصل کر سکتے ہیں. یعنی وہ جو کنواری بچیاں ہیں جن کی شادیاں ہو رہی ہیں، جن سے ان کی رضا پوچھی جاتی ہے اور ان پر ان کی مرضی کے خلاف اپنی مرضی کو مسلط کرنے میں ان کی رواجی خاموشی یا رسمی اظہار رضامندی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اس کو اپنی ٹرو اسپرٹ کے اندر لیا جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ تو یہاں پر ایک طرح سے ایکسپلائٹ کرنے کے مترادف ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 233 سے آیت نمبر 235، 233 سے لے کر 235 تک. پیچھے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے نکاح اور طلاق کے حوالے سے کافی گفتگو کی ہے. یہاں اس صفحے پر ہمیں کچھ بحث رضاعت سے متعلق نظر آتی ہے. رضاعت یعنی دودھ پلانا، اور دودھ پلانے کے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے کچھ براڈ نصیحتیں اور احکام یہاں پر ہمیں نظر آ رہے ہیں. پہلی چیز تو یہاں پر یہ بیان کی گئی کہ مائیں ہیں وہ اپنی اولاد کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں. اگر یہ ارادہ ہو کہ اس رضاعت کو مکمل کرنا ہے، رضاعت کو کمپلیٹ کرنا ہے، کہ یہ پورا پروسیس 2 سال کا ہے. لیکن کیا یہ 2 سال تک پلانا ضروری ہے؟ تو یہ آگے سمجھا دیا گیا کہ اگر باہمی مشاورت سے اگر یہ مناسب محسوس ہو کہ نہیں 2 سال سے پہلے ہی دودھ بڑھائی کر دینی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ بہت کاؤنٹ کرتی ہے. اب یہ جو پیریڈ ہے کہ جس کے اندر ایک خاتون اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، تو اس دوران اگر بیوی ایک نارمل سچویشن ہوگی تو ظاہر شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے نان و نفقے اس کے خرچے کا خیال رکھے. لیکن فرض کیجئے کہ اگر کسی وجہ سے طلاق بھی ہو گئی ہے اور اس کے نتیجے میں اب باقاعدہ وہ زوجیت والی کیفیت تو نہیں ہے، لیکن اگر یہ دودھ پلانے والا سلسلہ ہے تو پھر اس کے اندر شوہر کی یعنی سابقہ شوہر کی اب اس کیس کے اندر یہ ذمہ داری بنے گی کہ جب تک ماں اپنی اولاد کو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے وہ اس کے لباس کا، اس کے رزق کا، نان و نفقے کا اچھی طریقے سے جو اس کے شائن نشان ہے اور جتنی اس کی گنجائش ہے وہ اس کا خیال رکھے. اب ظاہر کسی کو بھی اس کی جو کیپیسٹی کے بیانڈ یا گنجائش سے زیادہ تو اس کو زحمت نہیں دی جا سکتی. یہاں پر ایک جملہ اور ہمیں نظر آتا ہے درمیان میں کہ جس میں گویا جو جذبہ ترحم، جو محبت ہونی چاہیے اولاد کے حوالے سے، خدا نہ کرے طلاق کی وجہ سے کہیں پر کچھ کمی آ رہی ہو تو پروردگار عالم نے لفظ ایسا استعمال کیا ہے کہ اسے ابھارنے کی کوشش کی ہے کہ نہ ماں اپنی اولاد کے ضرر کے درپے ہو، یعنی اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے کہ مثلا طلاق ہو گئی ہے تو میں کیوں اس بچے کو دودھ پلاؤں، اور نہ ہی باپ اپنے بیٹے یا بیٹی کے لیے ضرر کا باعث بنے، نقصان کا باعث بنے کہ اگر مجھے خرچہ ہی کرنا ہے تو اب میں اس کے اوپر کیوں خرچہ کروں، اس سے تو میری طلاق ہو چکی ہے لہذا میں کسی اور کو پیسے دے کر دودھ پلا لوں گا.
جیسے کہ بہرحال جو ماں کا دودھ ہے اس کی اہمیت بھی یہاں سے سمجھ میں آتی ہے کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اسے اگنور نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ کوئی وجہ نہ ہو. مثلا ماں بیمار ہے اور اس کا دودھ جو ہے بچے کے لیے نقصان دہ، وہ الگ کیسز ہیں، ایکسیپشنل ہیں. یعنی ان پرنسپل ماں کو اپنی اولاد کو دودھ پلانا چاہیے، اس کے لیے اہتمام ہونا چاہیے. حتیٰ اگر طلاق بھی ہو گئی ہے تب بھی یہ معاملہ نظر انداز نہیں ہونا چاہیے اور اس کا خیال رکھنا چاہیے. بلکہ کیا بعید ہے کہ اس طریقے سے طلاق رجعی کے اندر چاہے عدہ ہی مکمل ہو چکا ہو، لیکن یہ کہ بہرحال ایک مرتبہ پھر وہ محبت لوٹ آئے اور اس کے نتیجے میں ایک عقد جدید کی صورت میں جو طلاق رجعی اور اس کی عدہ کے بعد بہرحال گنجائش ہوتی ہے، ایک مرتبہ پھر اس خاندان کے بسنے کی کوئی امید پیدا ہو جائے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے آخر میں، اس آیت کے آخر میں نصیحت کی ہے ایک مرتبہ پھر کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان دو کہ جو تم عمل کر رہے ہو اللہ اسے یقیناً دیکھ رہا ہے. پھر اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں عدہ وفات کو ڈسکس کیا گیا ہے. عدہ طلاق یعنی طلاق کے بعد کتنا عرصہ ہے کہ جس میں ایک خاتون اپنے آپ کو پابند رکھیں گی اور عقد جدید نہیں کریں گی، عقد ثانی نہیں کریں گی، اور وہ بحث گزر چکی. اب اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں عدہ وفات کہ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ کتنے عرصے تک اپنے آپ کو روکے رکھے. یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، 4 مہینہ 10 دن. یہ وہ پیریڈ ہے کہ جس میں ایک خاتون عدہ وفات کے بعد جو عدے کی پابندی ہے اس کا سامنا کریں گی. مگر اس عدہ وفات کی پابندی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مثلا وہ خاتون گھر سے باہر ہی نہیں نکل سکتی. اب اس کے احکامات جو ہیں وہ تفصیلی ظاہر فقہ کی کتابوں کے اندر آئے ہیں، مگر یہاں پر اس بات کو بتانا شاید مناسب ہوگا کہ بہرحال یہ غلط فہمی ہے کہ اگر خاتون شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد گھر سے باہر ہی نہیں نکل سکتی. ایسا کوئی بھی نہیں سلسلہ. جو میکسیمم 2 بڑی پابندیاں ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ بناؤ سنگھار نہیں کریں گی اور دوسری شادی نہیں کریں گی. اب یہاں پر پروردگار عالم نے براڈلی ظاہر ہے کہ یہاں پر بات کی ہے، ہر چیز کی شرح جو ہے وہ پیغمبر اکرم کی احادیث کے اندر آتی ہے. ایک مرتبہ پھر جیسے حاملہ کا عدہ کہ اگر پریگننٹ خاتون ہے اور اس کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہاں پر ڈسکس نہیں ہوا. وہ 4 مہینے 10 دن سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، جب تک وضع حمل نہ ہو جائے، ڈیلیوری نہ ہو جائے، اس وقت تک یہ عدہ بہرحال چلتا رہے گا. ایک مرتبہ جب وہ عدہ پورا ہو جائے تو پھر اس کے بعد کوئی کسی قسم کا پرابلم نہیں ہے کہ اگر کوئی خاتون بیوہ ہونے کے بعد اگر وہ دوسری شادی کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. جو وہ مناسب سمجھے اچھی طریقے سے وہ کریں، خدا کو اس میں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے. اب اس کا نتیجہ یہ کہ جو لوگ ہیں معاشرے کے ان کو بھی اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس حوالے سے اعتراض کرے یا خود ساختہ مذمومہ شرافت یا غیرت کا مظاہرہ کرے. پروردگار عالم نے اس رشتے میں خاتون کو پوری آزادی دی ہے کہ وہ بیوہ ہونے کے بعد دوسری شادی کا فیصلہ کرے اور جس سے مناسب سمجھتی ہیں شرائط کو دیکھتے ہوئے وہ عقد جدید کر سکتی ہیں. اور آخر میں ایک جملہ اس آیت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ جو عمل تم کرتے ہو ان سے باخبر ہے. یعنی اب اس میں اشارہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ اگر کسی معاشرے کے اندر خدا نہ کرے کسی بیوہ کے دوسری شادی کرنے پر اعتراض کیا جائے اور اس کے نتیجے میں ایک روش چل پڑے کہ دوسری جو بیوہ خواتین ہیں وہ بھی محسوس کریں کہ ہم نے دوسرا نکاح کر لیا تو اس کے نتیجے میں ہم پر بھی انگلیاں اٹھائی جائیں گی، اس کے نتیجے میں انہیں اپنا مستقبل جو ہے وہ تاریک نظر آنا شروع ہو جائے اور اس کے نتیجے میں وہ عقد جدید نہ کریں اور خدا نہ کرے کہ بے راہ روی کی طرف چلی جائیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ معاشرہ جو ہے اوور آل وہ سوسائٹی پہ رسپانسبل ہے. تو یہاں پر یہ خواہ خواہ کی جو غیرت ہے اس کا بھی مظاہرہ کرنا ناپسندیدہ ہے. اگلی جو آیت آخری آیت اس صفحے کی بنے گی آیت نمبر 235، اس میں پروردگار عالم نے ان افراد کو ایک چیز سجیسٹ کی کہ جو ان بیوہ خواتین سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. پچھلی آیت کے اندر یہ کہا گیا کہ ان بیوہ خواتین پر عدہ مکمل ہونے کے بعد شادی کرنے پر کوئی پابندی نہیں، ان کو پورا اختیار. یہاں پر ایک اور چیز کہی جا رہی ہے، ایک اسٹیپ آگے بڑھ کر کہ وہ افراد جو بیوہ خواتین سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا کریں. تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ان کے اوپر بھی کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ پیغام بھجوائیں، اگر وہ کسی خاتون کو پیغام بھجوائیں یا اپنے دل کے اندر کسی چیز کو محفوظ رکھیں کہ بعد میں وہ اس طرح کا کوئی پیغام بھجوائیں گے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. بلکہ پروردگار عالم نے کہا کہ خدا اس بات کو جانتا ہے کہ تم عنقریب ان کو یاد کرو گے. یعنی اگر خاتون بیوہ ہو چکی ہے تو اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ اس سے میں شادی کر لوں تو اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے اور اس کو قطعاً معیوب نہیں مانا گیا ہے.
مگر کوئی خفیہ بات نہ ہو اور خفیہ کوئی پیمان نہ لے لیا جائے. یہ جب بھی عدے کا جو پیریڈ ہے اس میں ایسا کوئی کام نہ کیا جائے. عقد نکاح اسی وقت ہوگا کہ جب باقاعدہ عدہ پورا ہو جائے اور اس سے پہلے ایسا کوئی کام نہ ہو. کوئی ایسی بات کہی جا سکتی ہے کہ جس کے ذریعے سے ان تک یہ میسج پہنچ جائے کہ تم انٹرسٹڈ ہو ان سے نکاح کرنے میں. اب آپ اگر دیکھیں تو یہ بہت سے، خاص طور پر مثلا پاکستان اور ہندوستان کے بہت سے معاشروں کے اندر تو یہ بہت ہی عجیب بات لگے گی، لیکن قرآن کی تعلیم اس حوالے سے بالکل واضح ہے کہ بیوہ کو بھی یہ پیغام دیا جا سکتا ہے عدے کے پیریڈ کے دوران. اور پھر آپ کو شاید حیرت ہو کہ بعض روایات کے اندر بھی اس قسم کے الفاظ بھی سجیسٹ کیے گئے کہ مثلا وہ پیغام کیا ہو سکتا ہے. مثلا یہ کہنا کہ میں ایک خاتون کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے ان سے نکاح کرنا چاہیے، اور وہ خاتون کیسی ہوں، ان کے اندر یہ اوصاف موجود ہوں، اور وہ اوصاف وہی ہوں جو اس بیوہ خاتون کے اندر موجود ہیں، جس کے ذریعے سے وہی سمجھے کہ ہاں یہ شاید مجھ میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ مجھے اپنی زوجیت میں لیں اور بعد میں اس چیز کو فائنلائز کیا جائے. اسی طرح کے دوسرے کوئی جملے بھی کہے جا سکتے ہیں، تو اس کو شریعت نے قطعاً ناپسندیدہ نہیں قرار دیا، بلکہ یہ چیز پروردگار عالم نے خود قرآن مجید کے اندر بیان کی ہے، اشارہ کیا، اور روایتوں میں اس کی تشریح آئی ہے. ہاں آخر میں ظاہر ہے کہ پروردگار عالم نے یہ ضرور کہا ہے کہ جان لو کہ اللہ جو تمہارے دلوں کے اندر ہے ان سے واقف ہے، تو اس سے ڈرتے رہو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ غفور بھی ہے اور برداشت کرنے والا بھی ہے. یعنی بس لمٹس کو کراس مت کرو، جو لمٹس معین کر دی گئی ہیں اس کی حد تک یہاں پیغام دینے میں کوئی حرج نہیں، ان کو کراس مت کرو. نکاح اگر کرنا ہے تو وہ اسی وقت ہوگا کہ جب تمہارا معاملہ وہاں تک پہنچے کہ خاتون کا جو عدہ ہے وہ مکمل ہو جائے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 236 سے آیت نمبر 242، 236 سے لے کر 242 تک. اس صفحے پر بھی ہم طلاقی کے مزید مسائل کو دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے طلاق اور مہر کے حوالے سے مختلف کیسز کو یہاں پر پریزنٹ کیا ہے. ظاہر ہے کہ کچھ کیسز یہاں پر بیان کر دیے گئے ہیں اور باقی کی تفصیل پھر احادیث کے اندر موجود ہیں، جن کی روشنی میں فقہ کتابوں میں ان ڈیٹیلز کو دیکھا جا سکتا ہے. میں یہاں پر پہلے آپ کے سامنے خلاصہ کر دوں کہ ایک کیس یہ بنتا ہے کہ مہر معین نہیں کیا گیا، طے نہیں کیا گیا، شادی ہو گئی اور پھر اس کے بعد ازدواجی تعلقات بھی قائم نہیں ہوئے اور طلاق کی نوبت آ گئی. تو یہ طلاق ویلڈ ہے، اس بات کو یہاں پر بیان کیا گیا. تو اب جب مہر طے ہی نہیں ہوا تھا تو کیا دیا جائے گا اس خاتون کو جسے طلاق دی جا رہی ہے؟ تو یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا متعہ، متعوہن. وہ متع اور متعہ کے نام سے اسے جانا جاتا ہے. یہ وہ متع نہیں ہے جو ٹیمپرری میرج کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اس سے ہٹ کر. یعنی کچھ خرچہ ان کو دو، لباس ہے، دوسری چیزیں ہیں، کچھ کیش، لیکن ایک ایسا گفٹ کہ جو ان کو دیا جائے گا. اور پھر اس کے اندر یہ بھی بتا دیا گیا کہ جس کے پاس گنجائش ہے تو وہ زیادہ اچھا گفٹ دے، اور اگر کسی کو گنجائش نہیں ہے تو وہ اپنے حسب حال لیکن ایک مناسب طریقے سے اس کام کو انجام دے. یہ ایک کیس بنتا ہے جو یہاں پر ڈسکس ہوا ہے. پھر اس کے بعد دوسرا کیس یہ بنتا ہے کہ جناب مہر طے تو ہوا تھا مگر میرج کنزیوم نہیں ہوئی، یعنی ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہوئے، تو اب طلاق کی اگر نوبت آ جائے تو کیا دیا جائے گا؟ تو اس صورت میں آدھا مہر دیا جائے گا. اور پھر اس کے اندر یہ گنجائش بھی رکھ دی گئی کہ اگر خاتون چاہے تو وہ خود معاف کر سکتی ہیں، یا اگر نابالغ خاتون ہے اور اس کے ولی مثلا اس کا باپ یا اس کا دادا، تو وہ اگر معاف کرنا چاہیں تو وہ بھی ان کیسز کے اندر معاف کر سکتے ہیں. یہ آدھا مہر اسی لیے کہ مباشرت نہیں ہوئی ہے، ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہوئے. یہ دو کیسز یہاں پر ڈسکس ہوئے ہیں. تیسرا کیس خود بہت واضح ہے کہ مہر طے ہوا تھا، ازدواجی تعلقات بھی قائم ہوئے تھے، اور پھر خدا نہ کرے کسی وجہ سے اگر ناچاکی ہو گئی اور طلاق کی نوبت آ گئی تو پھر پورا مہر دینا شوہر کے ذمے پر ہوگا. اور چوتھا کیس جو یہاں پر ڈسکس نہیں ہوا وہ یہ کہ اگر مہر طے نہیں ہوا تھا اور ازدواجی تعلقات قائم ہوئے اور پھر اس کے بعد طلاق کی نوبت آ جاتی ہے تو مہر مثل دیا جائے گا. یعنی ان خاتون کا جو عام طور پر اس لیول کی اور خواتین ہوتی ہیں ان کا کیا مہر مقرر کیا جاتا ہے، اس سے ایک اندازہ قائم کر کے اس کے مطابق مہر دینا شوہر کی ذمہ داری قرار پائے گا. ممکن ہے کہ اس میں حاکم شرع کو بھی انوالو کرنا پڑے، یعنی مجتہد یا مجتہد کے کسی ایسے وکیل کو کہ جس کے پاس اتنی اتھارٹی ہو یہ غیبت کے زمانے میں. تو اب ذرا سا اس کو دیکھ لیجئے. یہ پہلی آیت جو ہے اس
روشنی میں بالکل واضح ہو جاتی ہے، اور دوسری آیت کے اندر بھی جو کیس میں نے آپ کے سامنے کیس نمبر 2 کے طور پر پیش کیا وہ بھی واضح ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے نماز کی اہمیت کے حوالے سے متوجہ کیا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ، صلاۃ یعنی نماز، وسطیٰ یعنی درمیان والی نماز۔ اس کے بارے میں اقوال تو بہت سارے ہیں، مگر جو زیادہ قرین قیاس سے سمجھ میں آنے والا قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ نماز ظہر کی بات ہو رہی ہے، کہ دن کی جو نمازیں ہیں اس میں فجر، ظہر، عصر، اس میں ظہر جو ہے درمیان والی نماز ہے، اور صلاۃ وسطیٰ سے مراد درمیان والی نماز۔ اس میں یہ کہا بھی گیا کہ چونکہ عام طور پر ظہر کی نماز کے وقت موسم بہت سخت ہوتا تھا، گرم ہوتا تھا، تو بعض صحابہ کرام جو ہیں وہ گرمی کی وجہ سے نہیں آ پاتے تھے، تو یہاں پر اس کی اہمیت کو الگ سے بیان کیا جا رہا ہے کہ ویسے تو تمام ہی نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ کی یعنی ظہر کی نماز۔ یہاں پر پھر ایک مرتبہ ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ جو جہاں پر بھی رہتا ہے، اگر مسجد ہے وہاں پر تو مسجد کو آباد رکھے، نماز جماعت میں شریک ہو، اور اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ مسجدوں کا ویران ہونا خدا کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ آگے پروردگار عالم نے کہا وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے قنوت پڑھتے ہوئے کھڑے ہو۔ تو یہ قوموں کے ذریعے قیام سمجھ میں آتا ہے کہ جو نماز کے اندر کیا جاتا ہے۔ دوسری رکعت میں آپ جانتے ہیں کہ فقہ جعفری کے اندر سوروں کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے قنوت ہاتھ اٹھا کر پڑھا جاتا ہے، یہ ایک اصطلاح بن گئی۔ تو قانتین کا ایک مطلب تو وہی ہے کہ جس میں اطاعت کا مفہوم ہے، خشوع اور خضوع کا مفہوم ہے، مگر ایک روایت بھی ہے کہ خصوصاً جو اصطلاحی طور پر قنوت جس کو کہا جاتا ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، وہ اس آیت کے ذریعے سے سمجھایا گیا اور پھر اس کے اوپر عمل کیا گیا۔ پھر اگلی آیت جو ہے اس کے اندر نماز خوف کا ذکر ہے کہ اگر کبھی امن و امان کی حالت ہے تو جس طرح سے نماز پڑھی جاتی ہے اسی طریقے سے پڑھی جائے گی، لیکن اگر خوف کی کیفیت ہے تو کھڑے ہوئے، پیادہ یا سواری کے عالم میں جیسے بھی ممکن ہو نماز تو بہرحال پڑھنی ہے۔ یہیں سے تمام دوست اس بات کو بھی سمجھیں کہ نماز بہت اہم ہے، کہ خوف کی حالت میں بھی اس کو پڑھنے کا طریقہ یہاں پر اشارتاً اور پھر احادیث کے اندر اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ تو یہ بھی کہا گیا کہ جب امن واپس آ جائے تو جیسے تمہیں اللہ نے سکھایا ہے ویسے ہی اللہ کا ذکر کرو، نماز پڑھو۔ اگلی آیت کے اندر پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ افراد جن کا انتقال ہونے والا ہے، جو محسوس کر رہے ہیں، اور ان کی ازواج، ان کی بیویاں ہیں، تو ان کے لیے مناسب ہے کہ وہ وصیت کریں اپنی بیویوں کے بارے میں کہ 1 سال تک انہیں گھر سے نہ نکالا جائے۔ ویسے تو آپ جان چکے کہ 4 مہینے اور 10 دن بیوہ کے لیے عدہ ہے، جس کے بعد اسے اختیار ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال ایک مستحب حکم کے طور پر یہ بھی ہے کہ وہ 1 سال تک اسے اس کے شوہر کے مال میں سے خرچہ دیا جائے۔ تو ایک تو یہ کہ شوہر ہی وصیت کر کے چلا جائے، تو 1/3 مال کے اندر وصیت کا شوہر کو ویسے ہی حق ہے، تو یہ بالکل متعین ہو جائے گا اور مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ورنہ یہ ہے کہ بہرحال جو ورثہ ہیں ان کے لیے بہرحال ایک تاکیدی مستحب کے طور پر یہ باقی رہے گا کہ 1 سال کا خرچہ ان کو دیا جائے۔ اور اگر دوسرے کیسز ہوں کہ جس کے اندر مثلا بیوی جو ہے مستقل نہیں ہے اور بیوہ ہونے کے بعد اس کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے، تو پھر وہ دوسرا ایک عنوان ثانوی بھی آ سکتا ہے کہ جس کے اندر پہلے مرحلے میں تو عنوان ثانوی کی بھی ضرورت نہیں کہ مثلا بیٹے وغیرہ ہیں وہ لک آفٹر کریں، بھی جو خاتون ہے وہ دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی، تو ٹھیک ہے، پھر اولاد کے ذمہ آ جائے گا یا مثلا باپ کے ذمہ آ جائے گا، وہ فقہی تفصیل کے مطابق اس کو طے کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی گنجائش نہ ہو تو پھر بہرحال ایک عنوان ثانوی یہاں پر یہ بھی آئے گا کہ پھر تمام ہی افراد کے معاشرے کے افراد جو ہیں ان کی ایک ذمہ داری بنے گی کہ ایک خاتون کو اس طرح سے وہ دربدر نہ ہونے دیں، تو اس میں ممکن ہے کہ پہلی ذمہ داری انہی افراد کی آئے کہ جو ورثہ قرار پاتے ہیں، لیکن بہرحال اس کو کیس ٹو کیس دیکھا جائے گا۔ پھر یہاں پر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر 1 سال سے پہلے وہ خود ہی جانا چاہیں تو پھر تمہاری کوئی ذمہ داری اس حوالے سے نہیں ہے۔ اگر وہ خود اپنے لیے کوئی فیصلہ کرتی ہیں ظاہر کی شادی کا تو اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگلی آیت کے اندر پروردگار عالم نے ایک مرتبہ پھر طلاق جن کو دی جا رہی ہے ان کے لیے ایک تحفے کی سفارش کی ہے کہ مناسب طور پر ان کو خرچ دیا جائے، تحفہ دیا جائے، اور یہ صاحبان تقویٰ کے اوپر ایک حق ہے کہ بہرحال طلاق اول تو ہونی نہیں چاہیے تھی، حلال چیزوں کے اندر ناپسندیدہ چیز اس کو شمار کیا گیا، لیکن اگر ہو رہی ہے تو اب دلجوئی کی کوشش کی جائے۔ اب جن کیسز کے اندر مہر، آدھا مہر، وہ ساری باتیں تو ہو چکی، لیکن اس کے علاوہ بھی اوور آل طلاق جن کو بھی دی جا رہی ہے ان کو اوور آل مہر سے ہٹ کر بھی کچھ تحفے دینے کی تاکید کی گئی ہے۔ اگلی آیت میں پروردگار عالم نے
یہ ارشاد فرمایا جو آخری آیت بنی گی صفحے کی کہ اسی طرح سے اللہ تمہارے لیے اپنے احکام واضح طور پر بیان کرتا ہے شاید کہ تم سمجھو، یعنی عقل استعمال کرو، سمجھو، اور واقعا انسان سمجھے تو اس کے اندر جو حکمت ہے وہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ان تحفوں کے ذریعے سے دلوں کو قریب کیا جاتا ہے، اور دل میں موجود جو نفرت آ گئی ہے اس طلاق کے فیصلے کی وجہ سے، اس نفرت کو ڈائلیوٹ کرنے میں، کم کرنے میں کچھ نہ کچھ مدد ملتی ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وارث قرآن امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔